ایک قادیانی نے سوال کیا، اے جو مسلمان ہمارے خلاف فیصلہ لے رہے ہیں نا، تم سے قانون میں ترمیم لے رہے ہیں، ان کی ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں، یہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پہلے اپنا مسئلہ ٹھیک کر لیں پھر ہمیں کہیں۔ تو اس وقت کیا جواب دیا ہمارے اکابر نے؟ انہوں نے کہا جی سنیں، یہاں جو ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ آیا ہے وہ اس غلط فہمی کی بنیاد پہ آیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کا قائل نہیں ہے۔ اگلے بندے نے جواب دیا جی میں تو قدر کا قائل ہوں، اب تو فتویٰ ختم ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گیا۔ تو جو الزام اس پہ لگا اس نے اس الزام کی معاملات کی صفائی کر دی، اب تو فتویٰ نہ رہا، معاملہ صاف ہو گیا۔ ہم تم پہ الزام لگاتے تم حضور کے بعد نیا نبی مانتے ہو اور تم کہتے ہو جی ہاں تمہارا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے، تو تقسیم نہ کر سکے۔ اور ایک بار یہ بھی مسئلہ درپیش ہوا کہ قادیانی سوال کرتے ہیں کہ ان کے قانون اور آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کافر کون ہے، یعنی مرزائی، یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان کون ہے۔ کہتے ہیں وہاں تو مسلمان ہونے کی بات تو نہیں ہے، کافر ہونے کی بات ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اتنی بات تو صحیح ہے کہ چوکیدار رکھا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ رات کو ڈاکو کون آئے گا، اسی لیے تھوڑی رکھا جاتا ہے کہ ہمارا گاہک کون آئے گا۔ چوکیدار کا واسطہ گاہک سے نہیں ہے، تم جیسے ڈاکوؤں سے ہوتا ہے۔ تو آئین کی اس شک میں تم جیسے ڈاکوؤں کے ڈاکہ زنی کو روکا گیا، اور رہا یہ معاملہ کہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے، یہ بھی تمہارا سفید جھوٹ ہے۔ آئین میں تو باقاعدہ تعریف موجود ہے کہ مسلمان وہ ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے ہیں، ان ضروریات دین کا قائل وہ مسلمان ہے، یہ تو وہاں تعریف موجود ہے۔ اور جتنا ٹائم میں تمہیں تعریف سناتے ہوئے لگا رہا ہوں، اس سے بھی کم ٹائم ہمارے علماء نے وہاں مسلمان کی تعریف لکھ کے فارغ بھی ہو گئے تھے، اس سے بھی کم ٹائم میں، اور آپ ہمیں کہتے ہو کہ وہاں مسلمان کی تعریف نہیں ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور رہے ہیں۔ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ منیر جج کی عدالت میں موجود تھے، اور جج منیر قادیانی تھا۔ انہوں نے وہاں ایک لفظ کہا کہ عقیدہ ختم نبوت تو بہت عام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ جج قادیانی تھا، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، اس نے کہا جی میں مولوی سے تھوڑی بحث کروں اور اسے بتاؤں کہ جج ہوتے کیا ہے۔ تو اس نے کہا ختم نبوت کی تعریف عام ہے؟ کہا جی عام ہے۔ کہا جی پکڑ کے گلی سے ایک سادھے آدمی کو لے آؤ، آ گیا، انہوں نے کہا جی ختم نبوت کی اصطلاحی تعریف کر، لغوی تعریف کر، کیا ہوتی ہے، شرعی تعریف کر۔ سادہ جٹ قسم کا آدمی تھا، اسے کیا پتہ لغوی کیا ہے، اصطلاحی کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہوتی ہے۔ جب وہ نہ کر سکا تو مولانا ادریس کاندھلوی کہتے ہیں کہ دیکھا آپ کہتے ہیں عام ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، تو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو حضرت کاندھلوی علم کلام کے امام تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت کشمیری سے فیض پایا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جج صاحب تمہیں یہ نہیں پتہ کہ جو چیز جتنی عام ہوتی ہے اس کی تعریف اتنی مشکل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو ٹیبل پر ایسے گلاس پڑا تھا شیشے کا، تو انہوں نے کہا جج صاحب بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا گلاس۔ انہوں نے کہا تعریف کر گلاس کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیشے کا گول گول ہو۔ انہوں نے کہا یہ جگ بھی شیشے کا گول گول ہے، یہ گلاس ہے۔ اب تو جج نے سر پٹایا، کہتے نہیں وہ گول گول ہو جس میں پانی پیا جاتا ہو وہ گلاس ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ہاتھ کے چلو کو یوں بھر کے ہاتھ میں پانی پی لوں، اسے کوئی گلاس کہے گا؟ اب تو جج ادھر ادھر نا، انہوں نے کہا دیکھو گلاس عام ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ تعریف نہیں کر سکے۔ اچھا ایک اور بات ہے، پاجامہ کیسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرو۔ انہوں نے کہا جو قمیض کے نیچے پہنا جاتا ہے اسے پاجامہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قمیض کے نیچے تہبند بھی پہنا جاتا ہے، ڈیڈا یہ تہبند بھی پہنا جاتا ہے، اسے پاجامہ کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، جس میں 2 سوراخ بھی بنے ہوئے ہوں وہ پاجامہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا شلوار پہ بھی 2 سوراخ ہوتے ہیں، اسے تو کوئی پاجامہ نہیں کہتا۔ اب تو جج دائیں بائیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے معاملات پہ پھنس گیا۔ تو حضرت نے کہا اچھا ابھی مجھے کہہ رہے تھے ختم نبوت کی بات عام ہے، میں اخبار میں دلا دوں، عام مسلمان کو بھی اس کی تعریف نہیں آتی۔ جج صاحب کل میں اخبار میں دلا دوں کہ یہ جج کیسا جج ہے، اسے گلاس کی تعریف بھی نہیں ہوتی اور پاجامے کی تعریف بھی نہیں آتی، ہم اخبار میں دلا دیں؟ تو انہوں نے نہیں سمجھا تھا کہ یہ ختم نبوت کا رسول اللہ کا ایک غلام کوئی ہمارے سامنے سر جھکا لے گا۔ بھائی یوں نہیں ہے، یوں اتنی آسان بھی نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھ لیا ہے معاملہ۔ دلیل کی دنیا میں بات کرنا ہمارے علماء کا ورثہ ہے، ہمارے اکابر کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔
تو اس طرح عقیدہ ختم نبوت کو ہمارے حضرات نے محنتیں کر کے پھیلایا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.